ابا دیر تک ابراہیم کو دیکھتے رہے، جیسے بہت کچھ کہنا چاہتے ہوں مگر کہہ نہ پا رہے ہوں۔ واپسی کا سفر ان کے لیے آسان تو نہیں تھا، مگر نہ جانے دل کیوں جیسے بوجھ سے آزاد ہو گیا تھا۔ یہ سب کیا ہو گیا، کیسے ہو گیا، ہوا کیا تھا؟ صالحہ آپا کی زبان پر صرف سوال تھے۔ نعمان ابا کے کمرے میں تھے اور قریباً یہی سوال ان کی زبان سے ادا ہوئے تھے۔ شہربانو خاموش تھی، جیسے زبان جڑ گئی ہو۔ بالآخر صالحہ آپا بھی خاموش ہو گئی، وہ کچھ نہیں کہتی اس بارے میں۔ ابا کے پاس بھی سوالوں کے جواب نہیں تھے۔ صالحہ آپا چائے بنا لائی تھی اور اس کے انتظار میں تھی کہ آخر کچھ تو کہے۔ ایسا کیا ہوا تھا کہ نوبت یہاں تک آ گئی؟ کسی بات کا جواب دو۔ میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ کیا ہوا، کیسے ہوا، یہ کوئی ایک واقعہ تو نہیں صالحہ آپا جو کہانی کی طرح آپ کو سنا دوں۔ بے دستر لہجہ، جیسے کسی اور کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ کچھ تو کہو۔ کچھ کہنے کو ہے ہی نہیں، کسی دوسری عورت کا چکر تھا۔ صالحہ آپا کے ذہن میں وہ اسلام آباد کی رات لہرائی اور انہیں نئے سرے سے ابراہیم پر غصہ آیا۔ جو کچھ بھی تھا، میرا دل اب وہاں نہیں رہا تھا۔ سارے الزام اپنے سر لینے کی بےہودہ کوشش مت کرو۔ صالحہ آپا نے اسے گھر کا۔ اتنے برس ہم اس کا رویہ دیکھتے رہے۔ لوگ بے وقوف نہیں ہوتے، دیکھنے والے سب دیکھتے اور سمجھتے ہیں۔ زیادہ بڑا دل دکھانے کی ضرورت نہیں، تو تم کچھ نہیں کہو گی؟ صالحہ آپا نے جیسے اس کے چپ کے روزے سے سمجھوتا کر لی۔ ٹھیک ہے، ان پیپر پر سائن کر دو۔ اگر ابا نے کہا ہے تو ضرور کوئی وجہ ہی ہوگی۔ شہربانو نے تڑپ کر انہیں دیکھا۔ کل بات کریں گے۔ وہ جاتے ہوئے اس کے کمرے کا دروازہ بند کر گئی۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ ابراہیم کا وجود میری روح کا آسیب کی طرح چمٹ گیا ہے۔ مجھے سانس لینے میں دقت محسوس ہوتی ہے۔ میری رگیں دوران خون کو صحیح طرح انجام نہیں دے پاتی۔ یہ کیا وحشت ہے، اس کا خیال ذہن سے نکلتا ہی نہیں۔ یہ محبت کی شدت ہے یا نفرت کی انتہا؟ میرا دل ہر وقت مٹھی میں جکڑا رہتا ہے۔ لگتا ہے ایک سانس پانی میں آتی ہے اور دوسری خشکی پر۔ خود اپنی ہی کیفیت مجھے ریزہ ریزہ کرتی ہے۔ جسم کا بند بند جھنجھلایا رہتا ہے۔ بے چینی ایسی کہ کسی پل مجھے قرار نہیں آتا۔ بات کروں تو گلے میں پتھر پڑے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ غم اور دکھ اس طرح سے مجھ پر طاری ہو گئے ہیں کہ کچھ کہنے کو منہ کھولوں تو آواز گم ہو جاتی ہے۔ میں مرنے لگتی ہوں۔ یہ وفاداری کا اعزاز ہے یا محبت کا اعزاز؟ اتنا بھیانک، اتنا صفا، یا یہ ذلت کا احساس ہے کہ اس نے مجھے کسی اور کو ترجیح دی؟ مگر ترجیح دینے سے کیا ہوتا ہے؟ بھلا ترجیح دینے سے کیا ہو جاتا ہے؟ ایک دو کی سوکنیں برداشت کر لیتی، مگر اس نے مجھے اپنے دل سے نکال دیا۔ ہاں، آگاہی کی بند آہنی کے دروازے دراز سے ایک احساس اندر داخل ہوا تھا۔ ہاں، سب بے وفائی کا کیا دھرا ہے۔ بے شک یہ بے وفائی کا کیا دھرا تھا۔ اوہ، میرا دل! بے قراری کی ایک لہر اٹھی تھی اور وہ اپنا توازن قائم نہ رکھ سکی تھی۔ جسمانی اور روحانی توازن۔ بے وفائی اور وفا کے اس سیسا پر جھولتے جھالتے پورے وجود کے ساتھ وہ کچی مٹی پر آ گری تھی۔ وہ خود مٹی ہو رہی تھی۔ اس کے دن، اس کی راتیں لمحہ لمحہ کرتی محبت اور وفا سے تعمیر اس ابول ہول کا وجود ختم کرتی جا رہی تھی۔ وہ عورت سے تبدیل ہو کر مٹی کا ذرہ بن گئی تھی، ایسا ذرہ جو اس کھلے عالم میں کہیں بھی چلا جاتا۔ اب کے بعد اس کی حیت بدلنے پر شاید قادر نہ ہوتا۔ بے وفائی گھن کی کسلت سے تعلق رکھتی تھی۔ ایک بار لگ جائے تو بخشتی نہیں ہے۔ خون جو سلیمان علیہ السلام کے عصا کو کھا گیا تھا، خون جو ابنوس سے ریشم تک، سندل سے شاہدور تک کسی کو نہیں بخشتا، بس اپنی دھن میں رہتا ہے۔ ظاہری طور پر سالم نظر آنے والی چیز فقط ایک دھکے، ایک جھٹکے کی مار ہوا کرتی ہے۔ بالکل خون کی طرح بے وفائی بھی انسان کو ختم کرتی ہے، اس کے دل کو کھا جاتی ہے، اس کے جذبے چاٹ لیتی ہے، اس کی روح کا وجود ریت کے سروں کی طرح ادھر ادھر اڑا دیتی ہے۔ بے وفائی بڑی کمظرف ہوتی ہے، بخشتی نہیں ہے۔ بے وفائی یوں دھیرے دھیرے انسان کو کھاتی ہے کہ خود اپنا تماشا دیکھتا رہ جاتا ہے۔ روز روز کی چھوٹی موتیں مرتا انسان ایک دم ڈھہ جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے۔
بے وفائی کسی مشتاق قاتل کی طرح ایسا وار کرتی ہے کہ مقتول بچنے نہ پائے۔ بے وفائی سچ میں بڑی کمصرف ہوتی ہے، نہیں دیکھتی کہ اسے قبول کرنے کی صلاحیت ہر ذی روح میں موجود ہوتی ہے کہ نہیں، بس کسی ظالم لٹیرے کی طرح غاصب بن جاتی ہے، چین، قرار، محبت، انباست سب چھین لیتی ہے۔ کئی نئی نویلی دلہن سے اس کا ایک زیور لوٹنے والا غاصب اور ظالم لٹیرا اسے رکھنا ہی نہیں چاہتا۔ ابا کی آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے تھے۔ معاملے کو تھوڑا وقت دے چاچا جان، یہ نعمان بھائی تھے۔ وقت ہر چیز پر مرہم نہیں رکھتا نومی۔ ابا کی آواز شکستہ تھی۔ پھر بھی کیا یہ فیصلہ اتنی جلدی درست ہوگا؟ نعمان بھائی کا ایک اور سوال۔ یار بات سنو، میں اس سے ملنے گیا تھا، تھک ہار کر جیسے ابا نے تمام بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ شہربانوں کا تمام جسم عضو سماعت بن گیا۔ وہ کہتا ہے کہ شہربانوں کا گھر میں دل نہیں لگتا، اس کی تربیت صحیح نہیں ہوئی، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ اب ان باتوں کا میں کیا جواب دوں؟ بتاؤ تم۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ اتنے سال وہ تمہارے گھر میں رہی تو تم کو اس کے مزاج کا آج تک پتہ نہیں چلا، اگر وہ کسی بات سے خاموش یا پریشان تھی تو بات کرتے اسے۔ اس بات پر اس گھٹیا انسان کا کہنا یہ تھا کہ میں ایک مکمل انسان ہوں اور بڑے طریقے سے رشتے نبھاتا ہوں، میں تو کوئی غلطی کر ہی نہیں سکتا۔ کہتا ہے جاہل ہے، ان پڑھ ہے، اس کے مزاج کے مطابق نہیں، اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ نہیں۔ آپ کے ذہن میں جو مسائل ہیں خود اس کے اپنے پیدا کیے ہوئے ہیں، نہ میں ان کا ذمہ دار ہوں اور نہ ہی انہیں سلجھانے کا پابند۔ اب ادھر اس نے زبان مکمل بند کر رکھی، کچھ بولتی ہی نہیں۔ میرے لیے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ ابراہیم کا رویہ ہی شہربانوں کو اس حد تک مجبور کر گیا کہ وہ گھر میں دل لگا پاتی۔ میں نے بھی بہت غلط کیا نومی۔ معاشرے کی پاسداری کرتے کرتے ہم اپنے جگر کے ٹکڑوں کو روز روز مرتے دیکھ لینا گوارا کر لیتے ہیں، ان کی حالت سمجھتے ہوئے بھی آنکھیں اور کان اس طرح بند کر لیتے ہیں جیسے ہم انہیں جانتے ہی نہیں۔ دل اندر ہی اندر کڑتا رہتا ہے، مگر ہم اپنے دل پر دھیان ہی نہیں دیتے، اور اس کے بالکل برعکس ہم زمانے اور لوگوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو اہمیت دے دے کر اپنے سامنے روایتوں کے پہاڑ بنا کر کھڑے کر لیتے ہیں۔ شہربانوں دم سہتے ابا کا ایک ایک حرف سن رہی تھی۔ اس وقت وہ کسی بھی کیفیت سے بے نیاز صرف ایک باپ کی زبان سے ادا ہونے والے جملے سن رہی تھی۔ گزرے ایک سال میں اس نے اپنے رویے سے اس باپ کو بار بار کٹہرے میں کھڑا کیا تھا، جہاں انہوں نے کسی بھی سوال کا جواب نہ دیا تھا، اس کی کسی بات کی تائید نہیں کی تھی، کسی بات کو رد بھی نہیں کیا تھا۔ آج وہ سب سننا چاہتی تھی، وہ صرف بیٹی بن کر نہیں، ایک انسان بن کر کسی دوسرے انسان کے جذبات سننا چاہتی تھی۔ اسے لگا آج تک وہ خالد عقیل کو صرف باپ سمجھتی رہی تھی۔ اس نے غلط کیا تھا۔ اس انسان کے سینے میں ایک دل تھا، ایک اپنی رائے تھی، ایک دماغ تھا جو سوچتا تھا۔ صالحہ آپا وہیں اس کے پاس چپ چاپ آن کھڑی ہوئی، دونوں کی نظریں ملی تھی اور دونوں ابا کی آواز کی منتظر تھی۔ روایت کو قائم رکھنا بہت اچھی بات ہے بیٹا۔ بیٹی گھر سے جائے تو ماں باپ کبھی اس کی طرف لوٹنے کی دعا نہیں کرتے، مگر اگر بیٹی واپس آ جائے تو لوگوں کے ڈر سے ہم اسے محبت کرتے ہوئے بھی اس کا اظہار نہیں کر پاتے۔ غلط کرتے ہیں، بہت غلط کرتے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں ہم جیسے متوسط طبقے کے لوگ صرف ایثار اور تکلیف دہ قربانی کو ہی عزت کا معیار کیوں سمجھ لیتے ہیں؟ عجیب لوگ ہیں ہم، بہت عجیب۔ شہربانو جب چھوٹی تھی تو اس کی ذرا سی تکلیف پر میں سارا گھر سر پر اٹھا لیا کرتا تھا۔ اس کی ماں کو بہت محبت دی میں نے، مگر شہربانو کے لیے کبھی اتنی اجازت نہیں دی کہ وہ کسی گھریلو ٹوٹکے سے اس کی کھانسی بھی ٹھیک کر سکے۔ بھلی عورت تھی، سمجھ جاتی تھی۔ اب میں کیا سوچتا ہوں کہ گئے برسوں میں میں نے بارہا اپنی بیٹی کے چہرے پر اداسی دیکھی تھی، مگر میں نے کریدا نہیں، مجھے لگا وہ ایک بیوی بن گئی ہے، ماں بن گئی ہے، سنبھال لے گی، سب سنبھال لے گی۔ مگر نومی، اس ایک برس میں نے جانا کہ میں اندر سے بہت پہلے سے ہی ڈرا ہوا تھا۔ جو خدشے میری بیٹی کو لے کر میرے ذہن میں تھے وہ سچ ثابت ہوئے آخر۔ ماں بن کر بھی، اور وہ میری بیٹی ہی تھی، بیوی بن کر بھی وہ میری بیٹی ہی تھی۔
وہ کچھ بھی کرے وہ میری ہی بیٹی رہے گی، اور مجھے اس رشتے کو نبھانا ہوگا نومی، ہر صورت نبھانا ہوگا۔ مجھے اب بھی اس کی تکلیف پر رد عمل ظاہر کرنا ہوگا۔ وہ بڑی ہو گئی تو کیا، میں اب بھی اس کا باپ ہوں، وہ میری وہی بیٹی ہے جس کو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت جان کر پالا ہے، ہر نماز میں اس کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں۔ پتہ نہیں غلط کر رہا ہوں یا صحیح، میں اسے بڑا ہونے نہیں دوں گا اور اس کی تکلیف پر رد عمل ظاہر کروں گا۔ آپ بہت مضبوط ہیں انسان۔ چاچا جان، نعمان بھائی نے ابا کی ہمت بندھائی۔ بس بیٹا، میرے دل پر کوئی بوجھ نہیں، اس لیے مضبوط ہوں۔ ایک بار پھر سوچ لیں چاچا جان، کہیں یہ فیصلہ جلد بازی میں تو نہیں ہو رہا؟ نعمان بھائی نے آخری کوشش کرنی چاہی۔ دیکھو بیٹا، جب کوئی انسان کوئی بات کہتا اور اپنے عمل سے اسے ثابت بھی کرتا ہے تو اس بات کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ وہ شخص شہربانوں سے ناراض نہیں، نالاں ہے۔ وہ اس کی کسی غلطی پر اس سے دور نہیں ہے، وہ قریب رہنا ہی نہیں چاہتا، اور کم ظرف اتنا کہ حد نہیں۔ اگر اس بات پر اکڑتا کہ اس نے اس پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا تو یہ نہیں سمجھتا کہ اس نے کبھی ایسا موقع نہیں دیا۔ یہ تو زند باندھنے والی بچی ہی نہیں تھی۔ ایک دنیا اس کے مزاج اور اچھائی کے مترف ہے، نہ جانے اس شخص نے اپنے گھر میں ایسا ماحول بنا رکھا ہے۔ عجیب گھمنڈی انسان ہے، کسی دوسرے انسان کو انسان سمجھتا ہی نہیں، اپنی بات کو پتھر پر لکیر جان لیتا ہے۔ زندگی ہے میاں، کوئی جنگ کا میدان تو نہیں کہ سر اڑائے بغیر بات بنے۔ میں جانتا ہوں لوگ باتیں بنائیں گے، میں سن لوں گا، کہیں گے کہ طلاق خدا کے نزدیک ناپسندیدہ فعل ہے، میں یہ بھی سن لوں گا۔ چاچا جان، ناپسندیدہ فعل تو ہے، مگر اس طرح سے رہنے میں شاید اور قباحت ہوگی۔ اللہ کبھی بھی کسی زیرو پر ظلم بھی پسند نہیں فرماتا۔ اس ایک فعل کو اس بات سے جوڑ کر پتہ نہیں لوگ اور کتنے بڑے بڑے گناہ کرتے جاتے ہیں۔ اللہ نے اسے ناپسندیدہ تو قرار دیا مگر حرام تو قرار نہیں دیا۔ یہی لوگ جو آپ کو ایسی باتیں کہیں گے جو کسی کی غیبت کر کے ہی آ رہے ہوں گے۔ جسمانی تشدد کے چونکہ نشان واضح ہوتے ہیں تو لوگ اس کا فعل برا سمجھتے ہیں، مگر ذہنی تشدد پہ اتنی کبھی فعل ہے جتنا کہ جسمانی۔ صحیح کہتے ہو بیٹا، ابا نے ٹھنڈی آہ بھری۔ میں آپ سے وقت اور سوچنے کے متعلق صرف اس لیے کہہ رہا تھا کہ جان سکوں، کہیں آپ غصے میں آ کر یہ فیصلہ تو نہیں کر رہے۔ میں ہر فیصلے میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ فکر مت کریں، میں تمہارے جذبات کی قدر کرتا ہوں۔ میرا سگا بیٹا بھی ہوتا شاید تو اپنا سارا کام چھوڑ کر اس طرح میرے ساتھ کھڑا نہ ہوتا۔ ابا اداسی سے مسکرائے۔ چاچا جان، آپ پریشان مت ہوں، اللہ سب بہتر کرنے والا ہے۔ ہاں بیٹا، اسی ایک آسرے نے مجھے اتنا مضبوط کیا ہے، وہ بڑا رحم کرنے والا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ فیصلہ شہربانوں کے لیے بہت مشکل ہوگا، مگر بیٹا تم اور صالحہ اسے سمجھانا، یہ زندگی ہے، یہی زندگی ہے۔ میں اپنی زندگی میں ہی اسے مضبوط کرنا چاہتا ہوں۔ چاچا جان، آپ پریشان مت ہوں، سب بہتر ہوگا۔ نعمان بھائی کھل کر مسکرائے تھے۔ پتہ نہیں پہاڑ جیسی زندگی کیسے کاٹے گی اکیلی۔ چاچا جان، کہا نا، آپ فکر مت کریں، اللہ جب ہم سے کچھ واپس لیتا ہے تو یقیناً اس سے بہتر بلکہ بہترین عطا کرتا ہے۔ اب اللہ پر بھروسہ رکھیں، تم بس سمجھانا اس کو۔ ابا کو شہربانوں کی ضدی طبیعت سے کئی خدشات لاحق تھے۔ یہ تو طے پایا تھا کہ ابا صرف ابا ہی رہیں گے، مجھے ان کو کسی اور زاویے سے سوچنا ہی نہیں چاہیے ہوگا، وہ صرف باپ ہی رہیں گے۔ ابا کی باتیں سن کر اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے شہربانو مکمل طور پر بیٹی بن گئی تھی۔ اس کے سوا اب اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ جس کی بیوی تھی وہ اسے بیوی بنا کر رکھنے کو تیار نہیں تھا۔ جن کی ماں تھی، پتہ نہیں ان کو اس کے بارے میں کیا بتایا گیا ہوگا، یا کچھ بتایا بھی ہوگا یا نہیں، مگر میں ماں تو رہوں گی ساری عمر۔ اس نے اپنی دل کو تسلی دی، چاہے وہ جہاں بھی رہے میں ماں تو رہوں گی، اور ابراہیم یہ حق مجھ سے چھین نہیں سکتا۔ ہاں، وہ اپنا نام مٹا کر مجھے بیوی بننے سے محروم کر سکتا ہے، مگر وہ کبھی بھی ماں کا رتبہ مجھ سے نہیں چھین سکتا۔ ہاں، وہ یہ کرنے پر آئی تو ابراہیم تم سے اتنا بھی کہہ نہ سکا، میرا ایک بار تم نے رد کر کے آنا نہیں سہا گا۔
تو سوچو تم نے کیسے کیسے مجھے رد کیا، اور میں نے کیا کیا سہا۔ استثنائیہ ہنسی اس کے ہونٹوں پر رقصہ تھی۔ آج میں پھر تم کو رد کرتی ہوں اور لعنت بھیجتی ہوں اس روپے پیسے پر جس کے غرور میں تم نے میری زندگی کے 15 سال برباد کیے۔ اس نے قلم تھام لیا۔ اس پیسے کی زنجیر سے تم مجھے باندھ کر رکھنا چاہتے ہو۔ اس کا طنز بے پناہ غصے میں ڈھلنے لگا۔ تم اس رویے کو میری زندگی میں اپنی جگہ دو گے جیسے پہلے دیتے آئے تھے۔ اب تو میں تمہارے گھر کے کام بھی نہیں کرتی۔ بہت بڑا دل ہے تمہارا، واہ۔ تو تم کو میری ضرورت نہیں، میری تربیت پر تم کو اعتراض ہے، ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے۔ ضبط سے اس کے جبڑے بھیج گئے۔ تم سمجھتے ہو کہ تمہاری غلام بن کر ساری زندگی اس چیک پر گزارا کروں گی جو تم بھجوایا کرو گے؟ ناممکن۔ تمہارا دل میرا نہیں تو تم میرے نہیں۔ تمہاری زندگی میں جب میری کوئی جگہ نہیں تو میری زندگی میں بھی تمہارے نام کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ مر گئی مسز ابراہیم۔ دستخط کرتے ہوئے اس کے ہاتھوں میں بالکل لرزش نہیں تھی۔ کل رات چلنے والی آندھی اور اس کے بعد برسنے والی طوفانی بارش نے خوب ادھم مچایا تھا۔ گھر کا کونا کونا دھول مٹی سے اٹا پڑا تھا۔ اسے اٹھنے میں بہت سستی محسوس ہو رہی تھی۔ طبیعت کی کسل مندی موسم نے اور بڑھا دی تھی۔ کسی بھی کام کو خود سے ہاتھ لگائے بغیر وہ چپ چاپ باہر صحن میں آ بیٹھی۔ گھر میں کام کرنے والی ملازمہ نے اپنا کام ختم کرنے کے بعد جانے سے پہلے چائے کا ایک کپ اس کے سامنے رکھ دیا تھا۔ چائے پی کر اسے اپنے بدن میں تھوڑی جان محسوس ہوئی، شاید ہلکا ہلکا بخار بھی تھا۔ نہ جانے کب اس کی آنکھ لگی اور وہ وہیں تخت پر ہی سو گئی۔ اس کی آنکھ کھلی تو دونوں وقت مل رہے تھے۔ فضا میں مغرب کی اذان اور چڑیوں کا شور عجیب انداز میں مل رہا تھا۔ اذان کی آواز کے اس کا دم ایک دم سے گھبرایا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے اس نے اپنے ابا کے لیے چائے بنائی۔ ہلکی سی دستک دیتے ہوئے اس نے ابا کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ ارے اٹھ بھی گئی اور چائے بھی لے آئی، کیسے پتہ چلا کہ میں واپس آ گیا ہوں؟ ابا مسکرائے۔ ابا ابھی نہا کر کپڑے تبدیل کر بیٹھے ہی تھے کہ ان کی مانوس سی خوشبو سارے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ شہربانوں کو یہ خوشبو بہت پسند تھی۔ اس نے اس مقدس خوشبو کو اپنے اندر کھینچا۔ اسے بہت سکون محسوس ہوا۔ آپ اپنی چادر مجھ پر اوڑھا آئے تھے نا؟ ابھی اٹھی تو دیکھا۔ وہاں سب کیسے تھے؟ نعمان بھائی، ساحل آپا اور بچے سب ٹھیک ٹھاک تھے۔ کہہ رہے تھے کہ تم کو بھی بھیجوں۔ آپ بہت تھک گئے ہیں نا، آرام کر لیں۔ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ انہوں نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے استفسار کیا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کو کیسے پتا کہ میری طبیعت خراب ہے؟ وہ حیران ہوئی۔ کیونکہ تم دن میں سوتی نہیں اور ویسے بھی بچپن سے ہی برسات کے موسم میں تم بیمار ہو جاتی ہو۔ کل جب پتا چلا کہ یہاں بہت بارش ہوئی ہے تو اسی لیے ایک دن پہلے ہی واپس آ گیا ہوں، اور دیکھایا تو تم بے سدھ پڑی تھی۔ اب وہ اسے کیا بتاتے کہ سوتے ہوئے بھی اس کے چہرے پر گزرے وقت کی سوگواریت چھائی تھی۔ چہرہ یوں پیلا پڑ گیا تھا کہ ایک لمحے میں انہوں نے سوچا کہ کہیں اس کو کوئی بڑی بیماری تو لاحق نہیں ہوگی۔ اپنی اکلوتی بیٹی کا یہ حال دیکھ کر ان کا اپنے آنسو پر قابو پانا ممکن نہیں رہا تھا۔ جی، اپنے لیے ان کی اس قدر پرواہ دیکھتے ہوئے اس کی آنکھیں بھر آئی۔ اسے ابا کا ایک دم بہت ضعیف لگے۔ اگر ابا کبھی چلے گئے تو، اس سوچ نے اس کا دل اور دہلا دیا۔ اگر ابا چلے گئے تو میں کیا کروں گی؟ اگر ابا سچ میں چلے گئے تو اس سے ایسا لگا کہ اس کے دل بند ہی ہو جائے گا جیسے میرے بچے چلے گئے۔ اگر ابا بھی دور ہو گئے تو، اپنی سوچوں میں گم، اسے احساس ہی نہ ہوا کہ وہ اسے بہت غور سے دیکھ رہے تھے۔ تم چلی جاتی صالحہ اور نعمان کے ساتھ، وہ بہت اصرار کر رہے تھے۔ اس کی سنجیدہ طبیعت سے ابا گھبراتے جاتے۔ ابا، وہ بہت نرمی سے مسکرائی۔ میرے بچے مجھے کبھی بھولیں گے تو نہیں؟ اس نے جیسے ابا کی بات سنی ہی نہیں تھی۔ نہیں بیٹا۔ ابا کا دل کٹ گیا۔ نہیں بھولیں گے تو ماں ہو ان کی، کیسے بھولیں گے؟ ابا، قیامت کے دن وہ میرا نام سے پکارے جائیں گے نا؟ آنسو اس کے گال سے لڑک کر اس کی چادر میں گم ہو گیا۔ بیٹا، دنیا میں بھی وہ تمہیں بہت عزت دیں گے، ضرور ملنے آئیں گے۔ کیوں مایوس ہوتی ہو؟ مایوس تو نہیں ہوتی ابا۔ وہ مسلسل مسکرائے گئی۔
دنیا جہان میں یہ ایک ایسا موضوع تھا جس پر اس کے چہرے کے تاثرات نرمی میں ڈھل جایا کرتے تھے. جیسے اللہ میرے اللہ ہیں ویسے ہی میرے بچوں کا بھی ہے نا. ہاں بیٹا بالکل. تو وہ انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے گا نا. ہاں ضرور رکھے گا، کیوں نہیں رکھے گا. وہ سب کا رب ہے، دعا کیا کرو ان کے لیے. ماں کی دعا بہت سنتا ہے اللہ. ماں کی کوئی بات کو رد نہیں کرتا. آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں نا. ہاں بیٹا بہت. ابا کی آواز بھر آ گئی. اپنے سر پر رکھے ان کے ہاتھ کی لرزش شہربانوں نے بھی محسوس کی. اللہ جی ابا کو کچھ بھی نہ ہو. کبھی اس کے دل سے دعا نکلی تھی. اس رات وہ اپنے ابا کی ہمت اور بے بسی دونوں پر بہت روئی. آج اس نے اپنے اللہ سے کوئی گلہ نہیں کیا تھا، بلکہ سوچا تھا کہ کیوں اللہ نے اس کی ماں کو اپنے پاس بلا لیا. وہ ایک ماں کو دکھ سے بچانا چاہتا تھا. زندگی اپنے راستے پر چلے جا رہی تھی اور وہ چپ چاپ زندگی کے ساتھ بندھی ہوئی تھی. تھوڑا صبر، ہمت اور سست روی سے بہتے دن رات اسے اب بہت نہیں رلاتے تھے، مگر ماضی تھا کہ ٹلنے کا نام نہیں لیتا تھا. اپنے ہاتھ کی پشت کو چھو کر وہ دن میں کئی بار اپنے بیٹے کا لمس محسوس کرتی تھی. اپنے بال بناتے ہوئے اسے اپنے بیٹی کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ یاد آتے تھے. کرب کی اس نئی کیفیت سے وہ اب روشناس ہو رہی تھی. اسے اپنا سینہ خالی محسوس ہوتا جسے اس کی بیٹی لپٹ جاتی تھی. سب یادوں کو پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ ابراہیم کی کوئی بھی یاد اس کی دامن سے نہ لپٹی تھی. ابراہیم کا کوئی لمس، کوئی مسکراہٹ، کوئی بات اس کی یاد کی سلطنت میں موجود نہیں تھی. ابراہیم کا دھیان بھی اسے دنوں میں نہیں آتا تھا. جب کبھی آتا تو اپنے دل کا سخت محسوس ہوتا تھا. اپنے بچوں کو یاد کرنا، ان کے لمس کو یاد کرنا اسے اچھا لگتا تھا. سو وہ کرتی تھی اور اللہ کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دیا کرتی تھی. گویا کہ وہ دعا نہیں مانگتی تھی، مگر وہ اللہ سے بات کرنا بھی کبھی نہیں بھولتی تھی، اور اسے مسلسل یاد دلاتی کہ اس کے بچوں کا ذمہ دار وہ خود ہے. کہتی کہ بڑے یقین کے ساتھ کہ میں نے اپنے بچے تیرے حوالے کر دیے. اب تو جان، تیرا کام جانے. دل کا دھڑکا سا بھی رہتا کہ کہیں ایسا نہ ہو جیسے اللہ نے اس پر دھیان نہیں دیا، بچوں پر بھی کوئی مصیبت آ جائے. مگر نہ جانے کیوں اسے یقین تھا کہ اللہ اس کی بات کبھی نہیں ٹالتا. اپنی یاد اور اللہ کو لے کر وہ جتنی بے یقین تھی، اپنی بچوں کو لے کر اتنی ہی پر یقین تھی. اگر میں ان کے ساتھ رہتی تو کیسا ہوتا، وہ اکثر سوچتی. شاید مجھ سے تنگ آ جاتے. ایک بیمار لگنے والی تھکی تھکی عورت سے تنگ آ جائیں وہ. انہوں نے ہمیشہ مجھے مسکراتے ہی دیکھا. اچھا ہے یہی یاد ان کے دل اور ذہنوں پر نقش رہے. ہاں یہی بہتر تھا. وہ روز سوچتی اور بے حد سوچتی. سونے سے کب، جاگتے ہی اور اکثر نیندوں میں بھی اللہ کو یہ یاد دہانی کروانا نہیں بولتی تھی کہ اس کے بچوں کا پالن ہار اب وہی ہے. عام دنوں کی طرح طلوع ہونے والا یہ دن شہربانوں کو چونکائے بغیر ہی بیدار ہو گیا. زندگی معمول پر آ ہی گئی تھی. بڑے عرصے بعد اس نے اخبار اٹھایا تھا. خبروں پر نظریں دوڑاتے وقت گزرنے کا احساس بھی نہ ہوا تھا. دروازے پر ہونے والی غیر معمولی دستک نے اس کو اٹھنے پر مجبور کیا. دروازہ کھلتے ہی اندر آنے والے اپنے بچوں کو دیکھ کر وہ اپنی جگہ پر جم گئی. ایک خواب جیسی کیفیت اس پر طاری ہو گئی تھی. What? Are not you happy? کیا آپ خوش نہیں ہوئی؟ اس کی بیٹی نے شرارتی لہجے میں کہا. اس کی آنکھ سے آنسو بہہ گئے اور دل کو خوشی اتنی کہ اس کے ایسا تو پیدا ہونے پر بھی ایسا محسوس نہ ہوا تھا. آگے بڑھ کر اسے گلے لگاتے ہوئے وہ بے آواز روتی تھی. Mom, hello. I know we are invited, but I am sure it does not hurt that much. You cry like a baby. میں جانتا ہوں کہ ہم بن بلائے مہمان ہیں، لیکن اس میں بچوں کی طرح رونے والی تو کوئی بات نہیں. اس کے بیٹے نے آگے بڑھ کر اس کے آنسو صاف کیے. You guys will never change. Will you ever? وہ روتے روتے ہنس دی اور کتنی ہی دیر ان کو اپنے ساتھ لگائے کھڑی تھی. آپ سے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے. اس کی بیٹی نے اس کے کان میں سرگوشی کی. یہ سن کر شہربانو کھلکھلا کر ہنس پڑی. اور آپ ہنستے ہوئے بہت اچھی لگتی ہیں، اس کے بیٹے نے کہا. وہ بچوں کے ساتھ صحن میں پڑی کرسیوں پر بیٹھ گئی. واو موم،
ابا ہوم از ریئلی سم تھنگ. ادھر ادھر نظر دوڑاتے ہوئے بولا، ہم نے یہ جگہ پہلے کیوں نہیں دیکھی تھی؟ بہت زبردست گھر ہے. اور زنیرہ وہ دیکھو کتنا بڑا گھر ہے. یہ وہی درخت ہے نا جہاں سے آپ گری تھی؟ اس کی بیٹی نے کوئی پرانی بات دہرائی. ہاں وہی درخت ہے میری جان. مجھے یقین ہے کہ آپ کا بچپن بہت زبردست گزرا ہے. شہربانوں نے حیرت سے احمد کا چہرہ دیکھا. احمد، صرف چند منٹوں میں تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ میں بڑا ہو چکا ہوں. شہربانوں نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا. 14 برس کی عمر کو پہنچتا ہوا اس کا بیٹا اپنی عمر سے کافی بڑی باتیں کر رہا تھا. وہ کھلکھلائی، بہت زیادہ بھوک لگی ہے. مجھے بھی. کیا کھاؤ گے؟ احمد نے برٹش لہجے میں کہا اور ہنسنے لگا. شہربانوں ان دونوں کو دیکھ دیکھ کر خوش بھی ہو رہی تھی اور مسلسل چونکے جا رہی تھی. یوں لگتا جیسے کوئی لمحہ ان کے درمیان ایسے ہی گزرا نہیں جس نے انہیں 1 برس اور 6 مہینے لگ رکھا تھا. دل میں ڈھیروں خوشی، تسلی اور اطمینان لیے وہ کچن میں چلی گئی. کیا ہم سارا گھر دیکھ سکتے ہیں؟ احمد نے کچن میں جھانک کر پوچھا. کیا تمہیں پوچھنے کی ضرورت ہے؟ ہاں ضروری ہے. یہ آپ کا گھر ہے اور آپ کی اجازت ضروری ہے. ابراہیم کی شبیہ ایک دم سے احمد میں ابھر آئی. ٹھیک ہے جاؤ دیکھو اور ابا کی کتابیں مت چھیڑنا. میں نے تمہیں بہت یاد کیا. احمد نے اپنی پلیٹ میں پڑے کھانے کو محسوس کیا. جو کر بننا بند کرو اور خاموشی سے کھانا کھاؤ، سنیرا نے چڑھتے ہوئے کہا. شہربانوں تو انہیں خاموشی سے دیکھ رہی تھی اور وہ واقعی بڑے ہو گئے تھے اور سمجھدار بھی. تینوں کو ایسے محسوس کر رہے تھے کہ جیسے یہاں بیٹھ کر کھانا، اس طرح کی باتیں کر ان کا روز کا معمول ہو. باہر چل کر بیٹھتے ہیں، وہاں مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے. یہ بہت جادوئی گھر ہے. شہربانوں یکٹک احمد کو دیکھے جا رہی تھی. ہاں چلو. اس نے برتن سمیٹتے ہوئے نظریں جھکائی کہ اس کی نظر نہ لگ جائے. تو یہ سچ تھا ابراہیم. اپنے لیے چائے مگ میں انڈیلتے ہوئے اس نے خود کلامی کی. تم پھر ماں ہونے کا حق تسلیم کرتے ہوئے تمہیں صرف بیوی ہی چبھتی تھی. اس کا ذہن ایک دم تلخ ہونے لگا. اب اتنی خوبصورت کیسے ہو گئی؟ زنیرہ نے اسے اپنا ساتھ لگاتے ہوئے پوچھا. کیا سچ میں؟ ہاں آپ بہت کم عمر اور بہت خوبصورت لگ رہی ہیں. شہربانوں جھیپ کر مسکرانے لگی. میں آپ کو اس طرح دیکھ کر بہت خوش ہوں. احمد نے اس کے ہاتھ تھامے رکھے تھے اور زنیرہ کرسی کے بازو پر بیٹھی تھی. میں بھی. شہربانوں کے پاس اس وقت ادا کرنے کا کوئی لفظ نہیں تھے. واپس کب جا رہے ہو انگلینڈ؟ اگلے ہفتے. اب آپ یہیں رہیں گی نا؟ زنیرہ نے ٹوٹی پھوٹی اردو میں اس سے استفسار کیا. جی یہی رہوں گی. میرے ابا بہت بوڑھے ہو گئے ہیں اس لیے. ہم اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ سمجھ سکیں آپ یہاں کیوں ہیں. سنہرا کی بات پر شہربانوں کا سانس اٹک گیا. ہم آپ سے بہت پیار کرتے ہیں اور ہمیشہ کرتے رہیں گے. احمد اس کے ہاتھ چومتے ہوئے بولا اور شہربانوں بالکل برف ہو کر رہ گئی. اتنے بڑے ہو گئے تھے. محض 1.5 برس میں اس کے بچے اتنے بڑے ہو گئے تھے کہ ہر بات سے سمجھوتا بھی کرنے لگے تھے. اس نے غور سے اپنے بچوں کو چہرہ دیکھا. وہاں آسودگی تھی، خوشی تھی. یہ بات کو تسلیم کر لینے کا احساس تھا. تو پیسہ یہ سب خرید سکتا ہے؟ ماں کی کمی بھی. اس کے دل کو کچھ ہوا. کیا سوچ رہی ہیں؟ سنیرا کی آواز سے اسی ماحول میں واپس لے آئی. کچھ نہیں. وعدہ کریں ایک. احمد نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیے. کہو. باوجود ضبط کے اسے رونا آ گیا. کیسے کیسے دن دکھائے اللہ تو نے. اس کے دل نے واویلا کیا. آپ نہیں روئیں گی. آپ ایک اچھی زندگی کی مستحق ہیں. تم واقعی بہت بڑے ہو گئے ہو احمد. اس نے دل سے تسلیم کیا. آپ مستحق ہیں. زنیرہ نے اس کے گال پر پیار کیا. اس نے زنیرہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر اپنا خود کا بچپن وہاں تلاشنا چاہا. اس کے بچے اس پہ بہت زیادہ سمجھدار ہو گئے تھے. اسے ماننا پڑا. وہ سب سمجھتے تھے. اسے اچھی زندگی گزارنے کی نصیحت کرنے والے یہ بچے سب سمجھتے تھے. وہ حیران رہ گئی تھی. اس کا خیال رکھا کرو. انہیں رخصت کرتے وقت اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا. رکھتا ہوں ٹیلہر رکھتا ہوں. وہ بیک وقت شہربانوں اور زنیرہ اس سے باتیں کر رہا تھا.
یو لک سیڈ، آپ اداس لگتی ہیں۔ زنیرہ نے شہربانو کا چہرہ پڑھ لیا۔ اٹس جسٹ اٹس نتھنگ۔ بچوں کو اپنی بات سمجھانے کے لیے اسے لفظ تراشنا پڑ رہے تھے۔ اس کے جی چاہا کہ کاش وہ سب ایک دم سے پہلے جیسے ہو جاتا، مگر ابراہیم کا خیال ذہن میں آتے ہی نفرت کی لہر اس کے وجود سے اٹھی تھی۔ بچے خوش تھے، اس کے لیے یہ بات ہی باعث اطمینان تھی۔ وہ تو سمجھی تھی شاید کبھی انہیں دیکھ ہی نہیں پائے گی۔ یہ بھی غنیمت تھا کہ وہ اس سے ملنے آ گئے تھے۔ گویا کہ اس کے دل میں ہزاروں سوال تھے، مگر وہ ان کو ایک لفظ نہیں دے پائی تھی۔ ان کو رخصت کرتے وقت اس کے دل میں اطمینان تھا۔ بڑے عرصے بعد وہ آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرائی تھی۔ تو ماں کی بات نہیں ڈھالتا، وہ کھل کر مسکرائی، اس لیے نہ کہ دنیا کی ہر چیز، ہر رشتہ چھوڑ کر تو نے خود اپنے ہی پیار کو ماں کے پیار سے تشبیہ دی۔ چلو ایک راستہ تو نے مجھ جیسے لوگوں کے لیے کھلا چھوڑ رکھا ہے۔ وہ واپس صحن میں ہی بیٹھ گئی تھی۔ اس کا دماغ بہت عرصے بعد بے حد پرسکون تھا۔ وہ بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔